عبداللہ بن مکتوم سے امہات المومنین سے کہا گیا کہ تم تو ان کو دیکھتی ہو. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ عبداللہ بن مکتوم کے گھر عدت پوری کرو. دونوں حدیثوں میں کچھ سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ایک غیرت ہے اس کا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے نابینا کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس طرح مرد کسی حسن والی عورت کو دیکھ کر فریفتہ ہوتا ہے، اس طرح عورت بھی بعض دفعہ حسین و جمیل مردوں کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتی ہے. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ضرور تھے لیکن شکل سے خوبصورت تھے، اچھے تھے، برے نہیں تھے. تو یہ امکان تھا کہ کوئی دوسرا لغزش کا جائے. اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام وہ خوبصورت ہے. ملکہ مصر جو اس زمانے میں بادشاہ مصر تھا، عزیز مصر، اس کی بیوی فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر. اور پھر جب آس پاس کی سہیلیوں نے اس کو لان تان کی کہ ڈوب کے مر جائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ نوکر سے جو ہے تو عشق لڑا بیٹھی ہے، نوکر پہ مرتی ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام تو ان کے گھر کے ملازم تھے، انہوں نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو. تو پھر زلیخا نے کہا کہ تم جس کو نوکر کہہ رہی ہو نا، تم ایک دفعہ آ کے اسے دیکھو تو صحیح، بعد میں باتیں کرنا. پھر زلیخا نے کیا کیا، سب کو قرآن میں آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں سیب پکڑا دیے اور ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور انہیں کہا کہ اچھا اب تم اس سیب کو کاٹو. جب وہ کاٹنے لگی، ادھر سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو آواز دے دی. یوسف علیہ السلام جیسے اندر انٹر ہوئے، ہاتھ ان کے چلتے رہے، نظریں وہیں رک گئیں، منہ کھلے کے کھلے رہے. اور قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وہ چھری سیب کو کاٹ کر ان کے ہاتھوں میں گھس گئی. چھری جو چلا رہی تھی سیب کو بھی پار کر گئیں، پھر وہ ہاتھ کی چمڑی کو بھی پار کر گئیں، اور ان کو ابھی ہوش ہی نہیں ہے، وہ یوسف ہی دے کے جا رہی ہیں. وہ ان کا یہ بتانا، حضرت زلیخا کا یہ بتانا مقصد تھا کہ تم مجھے تانا دیتی ہو، تم اس کو ایک دفعہ دیکھو تو صحیح. یہ دکھنے میں تو تمہیں نوکر لگتا ہے، یہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تم اس کو دیکھو تو صحیح. حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی. اگر میرے یوسف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل بھی کاٹ بیٹھتی. یہ حسن کسی کی بھی نظروں میں آ سکتا ہے، عورت کے بھی، اس کے بھی. تو وہ جو ایک موقع پر آپ نے اظہار کیا کہ تم اس سے پردہ کرو، یعنی تم نہ دیکھو، تم، یہ آپ نے اپنی ایک غیرت کا اظہار کیا. اور جہاں آپ نے عدت وہاں گزارنے کا حکم دیا تو وہاں آپ نے ایک جواز پیدا کیا. ایک جواز پیدا کیا کہ اگر کوئی شخص نہ دیکھنے والا ہے، نابینا ہے، تو وہاں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن وہاں بھی نابینے کے ساتھ کسی عورت کو اکیلے نہیں رکھا جا سکتا، فیملی گھر کے اندر موجود ہو، یعنی باقی دیکھنے والے، وہاں رہنے والے وہاں موجود ہوں تو کوئی حرج نہیں.